ایک کسان کے گھر میں ایک چڑیا پلی ہوئی تھی۔ وہ انسانوں کی بولی جانتی تھی۔ وہ جو کچھ بھی دیکھتی تھی وہ بیان کر دیتی تھی۔ کسان بھی اس کو بہت پسند کرتا تھا۔ وہ بھی کسان کے گھر میں بہت خوش تھی۔ ایک بار کسان کا دوست عبداللہ دوسرے گاؤں سے اس کے ہاں آیا۔ اصل میں عبداللہ نے اپنے دشمنوں سے ڈر کر کسان کے ہاں پناہ لی تھی۔ کسان نے چڑیا کو سمجھا دیا، اگر کوئی پوچھے بھی کہ تمہارے ہاں کوئی مہمان آیا ہوا ہے تو اقرار مت کرنا۔ عبداللہ کے دشمن کو اندازہ تھا کہ وہ کہاں چھپ سکتا ہے، چنانچہ وہ کسان کے گھر پہنچ گئے اور چڑیا نے سب بتا دیا کہ عبداللہ ہمارے ہاں آیا ہے۔ اب کیا تھا، دشمن گھر میں گھس آئے اور عبداللہ کو کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ کسان کو چڑیا پر بہت غصہ آیا۔ اس نے چڑیا کو مار کر گھر سے نکال دیا۔ چڑیا ماری ماری پھرتی رہی۔ اسے بے وفا سمجھ کر کسی انسان نے اپنے گھر نہیں رکھا۔ اس پریشانی میں اس کی ملاقات ایک طوطے سے ہوئی۔ طوطا بھی آدمی کی بولی جانتا اور بولتا تھا۔ چڑیا نے کہا انسان بے وفا ہوتا ہے اور اپنی بات سنائی اور طوطے کو مشورہ دیا کہ وہ کسی انسان کے گھر میں نہ رہے۔ طوطے نے بڑے اطمینان سے کہا زندگی گزارنے کے لیے عقل سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے، میں تمہیں اسی کسان کے گھر میں رہ کر بتاؤں گا۔ طوطا کسان کے گھر پہنچا۔ کسان جو اکیلا رہ گیا تھا وہ بہت خوش ہوا اور بڑی چاہت سے طوطے کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ دونوں آرام سے رہنے لگے۔ کسان جو کہتا طوطا وہی دہراتا، لیکن جو کچھ بھی دیکھتا اسے منہ سے مت نکالتا۔ ایک دن طوطے کو چڑیا ملی تو اس نے طوطے سے حال حوال پوچھا۔ طوطا بولا اللہ کا شکر ہے، بڑے آرام سے رہ رہا ہوں۔ چڑیا نے حیرت کا اظہار کیا تو طوطے نے اسے سمجھایا میں زیادہ نہیں بولتا اور اپنے ساتھی کا بیت نہیں کھولتا، جو میرا مالک کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ چڑیا نے کہا ابھی کتنے دن گزرے ہیں، ابھی تو تمہاری آؤ بھگت ہو رہی ہے، دیکھنا ایک دن کسان تمہیں نکال باہر کرے گا۔ طوطے نے چڑیا کو سمجھایا میں اس کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا تو وہ مجھے عمر بھر نہیں نکالے گا، میں اس کے خلاف نہیں بولتا، ہمدردی کرو گے تو ہمدردی ملے گی۔ اب چڑیا کی سمجھ میں طوطے کی بات آئی اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ واقعی طوطا اور کسان زندگی بھر ساتھ رہے۔